اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ تقوی کے بیانات ہو رہے ہیں، تو اس سلسلہ میں 1 سے 29 ایپیسوڈز ہو چکے۔ آج ایپیسوڈ نمبر 30 ہے۔ تو تقوی کی تعریف، تقوی کیا ہے، اس کی فضیلت اور اہمیت اور فوائد تو پچھلے بیانوں میں کافی حد تک بیان ہو چکے ہیں۔ تو اس کو اگر میں سم اپ کروں تو تقوی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے احکام اور رسول کی جو اطاعت کی جائے، اور جو بھی قرآن پاک میں احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں ان کو سمجھنا، ان پہ پھر عمل کرنا اور اطاعت، یہی ہے اور یہی تقوی ہے۔ اپنے نفس جو ہے اس کی خواہشات کو قابو میں رکھنا اور دنیاوی خواہشات جو ہے وہ شریعت کے مطابق جو ہے وہ ان کو ڈالنا اور قابو میں رکھنا اور تجاوز نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں اور جو قرآن پاک میں حدود بیان کی گئی ہیں، جس کام کو کرنے کا کہا ہے، جس عمل کرنے کا کہا ہے اس کو کیا جائے، جس سے منع کیا گیا ہے اس سے آدمی باز آ جائے، اس کو نہ کرے، اور مسلسل یہی روش اور پرہیزگاری کا طریقہ اختیار کیے رکھنے کا ہی نام تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقوی کرنے والوں کو، متقین کو وہ پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کو جنت کا وعدہ دیا ہے، بلکہ جنت میں بھی بالا خانوں کا وعدہ دیا گیا ہے۔ اور تقوی کے 3 درجات بتائے گئے ہیں، 3 یا کسی اور جگہ شاید 5 بھی ہے، تو بہرحال جو بھی ہے تو درجات، ایک تو عام لوگوں کا ہے تقوی، ایک خاص لوگوں کا، ایک خاص الخواص، اور پھر مقربین جو ہے اللہ تعالیٰ کے۔ بہرحال اس مقربین میں بھی پھر آگے درجات ہیں، جس میں سب سے اوپر ظاہر انبیاء ہے، پھر انبیاء کے بعد صحابہ اکرام اور شہداء اور ایسے درجات ہیں۔ تو قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں، درجنوں آیات ہیں، تو ہر ایک آیت کا مفہوم جو ہے اس کے کانٹیکسٹ کے مطابق سمجھنا ہوگا کہ اس میں پہلے کیا بات ہو رہی ہے، اس کے بعد کیا بات ہو رہی ہے، کن لوگوں کے تقوی کی بات ہو رہی ہے اور کیا بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت دفعہ جو ہے وہ تنبیہ کرتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ نہ کرو، اس سے رک جاؤ، تو وہ جو ہے متقین کو ہدایت بھی ہے ان آیات میں۔ تو اسی سلسلے میں آج کا جو بیان ہے اس میں قرآن پاک کی ہی مزید کچھ آیات کا ذکر ہوگا جن میں تقوی اور متقین کا ذکر ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ سب آیات یہ مختلف ہیں، 150 سے زیادہ آیات ہیں جس میں تقوی متقین کا ذکر ہے۔ تو تقریباً بہت کم ہے ریپیٹیشن، مگر ہر آیت میں کچھ نہ کچھ فرق ہے، کچھ تو ایک جیسی نہیں ہے۔ اس لیے سب ایپیسوڈ سننے چاہیے شروع سے اب تک، اور اس کے بعد بھی کوئی 3-4 اور ایپیسوڈز آئیں گے، تو یہ سب کو سننا چاہیے اور بار بار سننا چاہیے، نہیں ایک دفعہ سننے والے پوری زندگی سننے والے ہیں۔ اور تقوی ہی ہے جس کو آدمی کوشش کر رہا ہے، اور تقوی کی جو ہے وہی لے کے جائے گا آپ کو جنت میں۔ تو اس لیے اس کو بڑی اہمیت دینی چاہیے ان مضامین کو۔ تقوی قرآن کی آیات ہیں، یہ میں کوئی ایجاد کی کوئی نئی چیز کر رہا، قرآن کی آیات ہیں۔ صرف میرے ذہن میں یہ آیا کہ اتنی اہم آیات ہیں یہ تقوی کی، اور ایک لیکچر دے کے تو بس حق نہیں ادا ہو سکتا 1-2 لیکچر سے۔ میں نے یہ سوچا کہ جتنی سب آیات جتنی تقوی کی، سب پہ بیان جو ہے کچھ نہ کچھ کیا جائے اور تفسیر بیان کی جائے تاکہ اس کی اہمیت کا پتہ چلے۔ یہ بہت وسیع مضمون ہے، اس کو ایسے 1-2 لیکچر پہ یا بیٹھ کے گھنٹہ لیکچر کرتے کہ تو چند ایک آیات بیان کر کے تو حق ادا نہیں ہوتا اس مضمون کا ایسے۔ تو پہلی جو آیت ہے وہ سورہ جاثیہ کی آیت ہے نمبر 19۔ تو اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین
واللہ ولی المتقین. یہ وہ شارٹ ورسز ہیں جس کا میں نے کوئی 2 سال پہلے جو اس کے 17 ایپیسوڈز ہیں اس کے شارٹ ورسز جو قرآن کی. صرف آپ انٹر کریں یوٹیوب میں سرچ میں کہ قرآن ریپیٹڈ شارٹ ورسز تو یہ آ جائیں گے. یہ ہے ان میں سے ایک ایسی، اور بے شمار ایسی ہیں. میں نے جیسے کہا کہ 350-400 ہیں یہ شارٹ ورسز قرآن کے مختلف صورتوں میں، اور ان کی تعداد جہاں یہ آتی ہیں کوئی 1,500-2 ہزار کے قریب ہے. تو بہت اہم ہے یہ شارٹ ورسز. اور دیکھیں کیسا بہترین اسلوب اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ سم اپ کرنے کا کسی آیت کو یا کسی مضمون کو، اور پھر بشارت بھی دے دی، اور کسی جگہ تنبیہ ہے، کسی جگہ عذاب ہے، کسی جگہ کچھ اور اللہ تعالیٰ کے احکام ہے، اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے، اس کی توحید ہے، اس کی تمہید ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے بعض میں. تو بہت ہی اہم ہے یہ شارٹ ورسز. ضرور سنیں یہ سارے جو ہے 17 کے 17 ایپیسوڈز. تو اس کا ترجمہ اس آیت جو میں نے پڑھی ہے ابھی 19 سورہ جاسیہ کی، وہ یہ ہے: یقیناً یہ لوگ کچھ کام نہیں آ سکتے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ کسی کام نہیں آئیں گے. کون؟ تمہارے اللہ کے مقابلے میں. کہ اللہ کے مقابلے میں آپ کی مدد تو اللہ سے ہی ہوگی. یہ جو لوگ آپ کے کچھ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی، تو یہ کسی کام نہیں آپ کے آئیں گے. ذرا برابر یہ کوئی مدد نہیں کر سکتے. مدد اگر کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کرے گا. اور بے شک ظالم لوگ باہم ایک دوسرے کے ساتھی. یہ ظالم لوگ تو آپس میں مل جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی بن جاتے ہیں. آپ ان سے کوئی توقع نہ رکھیں. اور اللہ حامی و مددگار ہے متقیوں کا. تو اللہ تو متقی جو پرہیزگار ہیں انہی کے ساتھ ہوگا. تو اس لیے آپ یہ جو لوگ ہیں گمراہ لوگ، یا جو آپ کو کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم مدد کریں گے، تو یہ نہیں مدد کر سکتے. مدد تو آنی آپ کی اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ ہی مدد کرے گا. یہ ذرا برابر اور کوئی مدد آپ کی نہیں کر سکتا. یہ ظالم لوگ جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ دوست بن جاتے ہیں ظلم جب کرتے ہیں. تو ظلم کرنے کے لیے تو ان سے تو بچنا ہی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے مدد کی توقع اور مدد مانگنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ ہی مدد کر سکتا ہے اور متقین کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ متقین کا دوست ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ آیت ہوئی 19. اور اس کے بعد سورہ محمد کی آیت 15 آیت سورہ محمد کی، اس میں یہ تو طویل آیت ہے. تو اس کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ ہے مثل الجنت التی وعد المتقون. یہاں بھی متقین جو ہے متقین کے بشارت دی جا رہی ہے، ان کو جنت کی ضمانت دی جا رہی ہے متقین کو، جیسے پہلی آیت میں بھی آیا اور کئی آیات میں آیا. تو یہاں احوال اس جنت کا جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں کے. یہاں اس جنت کی تفصیل احوال بیان کیا جا رہا ہے. وعدہ تو کئی پہلے آیت آ گئی وعدے کی. اب وہ کیا وعدہ ہے، وہ جنت کیسی ہوگی، وہ اس آیت میں پوری تفصیل ہے. کافی لمبی تفصیل ہے. جنت کیا ہوگی؟ جنت جو ہوگی یہ وہ ہوگی جس میں نہریں ہوں گی، صاف ستھرے پانی کی، دودھ کی نہریں ہوں گی، جو دودھ کبھی خراب نہیں ہوگا، بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے ہر وقت تازہ ہوتا ہے. شراب ہوگا جو بہت لذیذ ہوگی شراب، اور پینے والوں کے لیے بہت مزیدار. اور نہریں صاف شفاف شہد کی ہوں گی، اور ان کے لیے جنت میں ہوں گے ہر طرح کے پھل اور بخشش. ان کی گناہ معاف ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخش دے گا. کیا یہ لوگ ان کی مانند ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ رہیں گے جہنم میں، اور پلایا جائے گا انہیں کھولتا پانی جو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا ان کی آنتوں کا؟ پھر مقابلہ کیا. یہ جو جنتی ہیں جن کو اتنی نعمتیں ہوں گی، اور ان کا کیا مقابلہ ہے ان سے جو جہنم میں جائیں گے اور کھولتا پانی پئیں گے، اور ان کی انتڑیاں بھی جو ہے ان سے کٹ جائیں گی اس کھولتے پانی سے.
تو بہت بشارت ہے بڑی متقیوں کو، اور ان کو کیسی جنت ملے گی، اور اس کے مقابلے میں وہ جو گمراہ تھے، جنہوں نے جو ہے نا وہ جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو ان کا کیا حشر ہوگا، وہ بھی مقابلہ بتا دیا تاکہ ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ڈرو، اس عذاب سے ڈرو، دنیا میں اس عذاب سے ڈرو اور ڈرتے رہو۔ یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے تقویٰ ہے، کہ پرہیزگاری اختیار کرو اور ڈرتے رہو اس عذاب سے اور اس عذاب کے انجام سے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہوئی سورہ محمد کی آیت 15۔ اب سورہ محمد کی آیت جو ہے وہ 36، اس کے بعد بڑی اہم ہے، یہ بھی آیت 36 جو ہے بہت بہت اہم ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم۔ بہت بہت اہم ہے یہ، بہت اور جگہوں پہ بھی ایسی ہی آیت یا اس سے ملتا جو ہے مفہوم ملتے ہوئے الفاظ اور جگہوں پہ ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ آیت جو ہے بہت میں نے دیکھا ہے، اور جو ہے اس کی کیسے تفسیر کرتے ہیں یا کیسے، تو بس اسی آیت کو پڑھ کے تو جو بھی اگر میں نے کچھ لیکچر سنے تو ایسے ہی ان کا ہوتا ہے کہ دنیا تو کھیل کود اور تماشا ہے، بس یہ اوپر ٹائٹل بھی ہوتا ہے جو ہے کہ یہ دنیا جو ہے، بے شک یہ دنیا تو کھیل تماشا ہے۔ تو بہت میں نے غور کیا کہ دنیا کیسے کھیل تماشا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے کہہ سکتا ہے دنیا کھیل تماشا ہے۔ یہ غالباً آپ بھی دیکھیں بہت کم جو ہے اس کی کوئی صحیح مجھے تفسیر یا لیکچر میں بھی کسی نے بیان، کم ہی میں نے دیکھا ہے کہ صحیح کانٹیکسٹ میں اس کو نہیں بیان کیا جاتا، صرف اتنا بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ دنیا کھیل تماشا ہے، یا اس کا سامان ہے، کھیل تماشے کا سامان ہے دنیا۔ تو نہیں، ایسے نہیں ہے، وہ صحیح کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے کیا ہے، کن کی بات ہو رہی ہے جن کو کھیل تماشا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد آیت کا، اسی آیت کا بھی پورا اگر اگلا حصہ بھی دیکھیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کیا ہے، مطلب یہ نہیں ہے جو عام طور پہ بتایا جاتا ہے یا اس کی تفسیر کی جاتی ہے کہ دنیا، یہ دنیا تو کھیل تماشا ہے۔ نہیں، بالکل کھیل تماشا نہیں ہے، یہ پوری آیت اور اس کانٹیکسٹ میں نہیں اس کو سمجھا جاتا۔ تو میں یقین جانے کئی مہینے میں اس پہ غور کرتا رہا، یہ کیوں کہتے ہیں یہ علماء جو ہے، بہت علماء کا میں نے سنا، تو پہلا ٹائٹل ہی ان کا یہی ہوتا ہے کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ نہیں، کھیل تماشا نہیں ہے۔ اب یہ بات میں مفہوم تو مجھے معلوم تھا کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے جو بتایا جاتا ہے عموماً، تو مگر پھر میں قرآن مجید کی آیات ڈھونڈتا رہا کہ جس میں قرآن سے ہی اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وضاحت پیش کرے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہے یہ کھیل تماشا دنیا کو کہنے کا۔ دنیا یہ تو ہے جس سے آخرت کا فیصلہ ہوگا اور آخرت ملے گی دنیا کے اعمال سے، تو کیسے یہ کھیل تماشا کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سوچتا رہا، بہت سوچا اس پہ، بہت غور کیا، مگر میں یہی تھا کہ قرآن مجید کی آیات سے ہی اس کا تشریح کی جائے۔ تو مجھے یہ مل گئی، یہ ایک آیت ہے، ایک کچھ اور بھی آیت اسی آیت میں، تو اس سے پہلے کانٹیکسٹ جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان گمراہ لوگوں کی بات کر رہا ہے اوپر، جو اس کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، دنیا جو ہے اسی کو فوکس رکھا، اسی کہ عیش عشرت اور مزے میں پڑے رہے اور آخرت بھولے رہے اور آخرت کے انجام کو بھولے رہے، آگ کے ڈر کو بھولے رہے، قیامت کو بھولے رہے، قیامت کا پکا یقین نہیں تھا جن کو، یا انکار کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ان لوگوں کے لیے کہا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے کھیل تماشا ہے، انہوں نے یہ سمجھا ہوا کہ سمجھا تھا کہ کھیل تماشا ہے دنیا کے، یہ اس کنٹیکسٹ میں ہے۔ اللہ سمپل یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دنیا کھیل تماشا، نہیں، بالکل نہیں، یہ غلط ہے۔ کھیل تماشا ان لوگوں نے سمجھا اس کو جو گمراہی میں پڑے رہے، انہوں نے سمجھا اس کو کھیل تماشا۔ اس کے دو پہلو ہیں دنیا کی زندگی ہے، ایک تو وہ ان لوگوں کی ہے دنیا
جو واقعی اس کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں اور آخرت کو بھولے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہی کھیل کود لو، یہاں پہ دنیا میں کھا پی لو، یہی متاع ہے، یہی جگہ ہے عیاشی کی، مزے لوٹنے کی، جو کچھ بھی ہے کر لو، اپنی خواہشات اور نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتے رہتے ہیں اور آخرت کو بھولے رہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے جس کی بات یہاں ہو رہی ہے اس دنیا کی، مگر اصل دنیا جو ہے وہ ہے ان لوگوں کی جو اس دنیا میں رہتے ہوئے کھیل تماشا اس کو نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ان جیسے نہ ہو جاؤ جو اس کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں، بلکہ پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، آخرت کے انجام سے ڈرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ یہ ہے مطلب جو ہے نا اس کا، آیت کا مفہوم صحیح کانٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے تو میں بہت اس میں میں خود پریشان رہا کہ کیسے یہ اس کی تشریح ایسے کی جاتی ہے، اور وہ ٹائٹل بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ وہ بالکل کانٹیکسٹ سے ہٹ کے بیان کیا جاتا ہے اس کو۔ تو میں نے جو لکھا ہے اس کا، کیونکہ میں نے بڑا توجہ سے پھر میں نے لکھا بھی اس کو اب کہ تاکہ اس کو جو صحیح اس کانٹیکسٹ میں اس کا مفہوم جو ہے وہ بیان کیا جائے، تو میں بتا تو دیا ہے تقریباً، پھر میں پڑھ دیتا ہوں جو میں نے لکھا ہے۔ تو ترجمہ تو اس کو میں نے بیان کر دی تھی، تفسیر جو میں نے لکھی ہے، دنیا کی حقارت و ذلت و قلت بیان ہو رہی ہے۔ یہ سادہ جو پہلی آیت ہے، دنیا کی حقارت، کہ دنیا کو حقارت کی نگاہ سے، حقارت کا مطلب کہ فوکس دنیا نہ ہو، دنیا کو یہ چھوٹے چند دن کی ہے اور قلیل ہے مدت کے لیے، تو اس کو ویسے ہی سمجھو کہ جیسے مختصر کوئی کھیل کود کر کے کھیل کے واپس آ جاتا ہے، اتنا ہی تھوڑا سا ٹائم زندگی کا جو کھیل کود کا ہوتا ہے، تو ایسے ہی اس کو سمجھے، باقی فوکس جو ہے زیادہ زندگی کا حصہ جو ہے وہ کھیل کود میں نہ ہو، تو وہ پرہیزگاری میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہو۔ تو یہ میں نے لکھا، دنیا کی حقارت یعنی اس کو حقیر ہی سمجھنا چاہیے کہ یہ اصل زندگی نہیں ہے، یہ ذلت ہی ہے، مصیبتیں ہی ہیں، مشکلات ہیں اس میں، اور تھوڑی مدت کے لیے ہے، تو اس کو ویسے ہی گزارے۔ اور یہ کہ اس سے محض سوائے کھیل تماشے کی کچھ اور حاصل نہیں ہوگا۔ اگر اس کو کھیل تماشا سمجھا تو اور کچھ حاصل نہیں ہوگا، آپ کو یہی ہے بس، ٹھیک ہے آپ نے مزے لوٹ لیے، اب آپ آخرت میں پھر آپ کا حصہ نہیں ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ بہت مختلف اس کی کا تشریح اور بے شمار آیات میں ہے کہ دنیا میں جس نے کھا پی لیا، مزے لوٹ لیے اور آخرت کو بھولے رہے، اس کا کوئی توجہ نہ دی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی کوئی پرواہ نہ کی، عبادات ہوں، معاملات ہوں، ہر فساد کیے، ظلم کیے، ہر چیز عدل انصاف کا کوئی خیال نہ رکھا، تو ان کے لیے تو پھر یہ دنیا ہی ہے، جتنا مرضی کھا پی لو۔ اللہ تعالیٰ اور جگہ کہتے ہیں ان کو میں اور مزید دیتا ہوں تاکہ اور گمراہ ہو جائیں اور کھیل کود میں پڑ جائیں اس سے بھی زیادہ۔ تو ہاں، جو لوگ جو کام اللہ کے لیے کیے جائیں وہ باقی رہ جائیں گے۔ اصل تو وہ ہیں کام جو دنیا میں آپ کریں گے، جو اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے حکام کی پابندی کے لیے کیے جاتے ہیں، وہ کام باقی رہیں گے آپ کے، جو آپ ساتھ لے کے جائیں گے اور جن کا آپ کو اجر ملے گا۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ کی ذات تو بے پرواہ ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ کھیل کود میں لگے رہیں دنیا میں اور بھولے رہیں آخرت کو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ تمہارے بھلے کام تو تمہارے لیے ہی نفع کے لیے ہیں، وہ تمہارے مالوں کا بھوکا نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ اس نے تمہیں جو خیرات و صدقات و زکوٰۃ کا حکم دیا ہے وہ اس لیے ہے کہ تمہارے ہی غربا اور فقراء کی پرورش ہو سکے، اور اس وجہ سے تم آخرت کے ثواب کے مستحق ہو سکو۔ پھر انسان کے بخل اور اس کے نقصانات کا بیان فرمایا کہ انسان جس مال سے بے پناہ محبت رکھتا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور اس لیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اسے پھر ناگوار نہ گزرے۔ تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے سے مال کو روکنا دراصل اپنا ہی نقصان ہے انسان کا، اور وہ خیرات و صدقہ کے اجر سے بھی پھر محروم ہو جائے گا اگر روکے گا تو۔ اللہ سب سے غنی ہے اور سب اللہ کے در کے بکاری ہے۔
تو یہ میں نے تفسیر کافی حد تک یہ جو ہے یہ اس سے لی ہے یہ تفسیر جو ہے یہ اچھا خیر یہ تفسیر جو ہے بہت اہم ہے، بے حد اہم ہے کہ یہ اس پہ بہت غور کیا جائے۔ میں نے بہت غور کے بعد یہ ابن کثیر، یہ تفسیر جو ہے ابن کثیر سے میں نے کافی حد تک یہ لی ہے۔ بہرحال میرے ذہن میں بھی یہی تھا، مگر میں یہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی قرآن کی آیت جو ہے ملے، تو بہرحال قرآن کی آیت بھی ملی، پھر ابن کثیر نے بھی وہی جو میرے ذہن میں تو تھا، مگر میں یہی تلاش تھی کہ میں تو کہوں گا تو کوئی مانیں گے نہیں، تو آپ ریفرنس بھی ایک تو آیت ہے قرآن مجید کی مکمل آیت کانٹیکسٹ میں، اس کے بعد کیا ہے، اس سے پہلے کیا ہے، اس سے سمجھیں آیت قرآن کی، اور پھر ابن کثیر سے پھر اس کی کافی حد تک جو میرے ذہن میں تھا کہ اس کی تشریح ایسے ہونی چاہیے، تو بالکل ویسی ہی تشریح ابن کثیر نے کی ہے، الحمدللہ۔ تو اس کے بعد الحجرات کی آیت 3 جو ہے وہ ہے جس میں تقوی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہے، بلا شبہ وہ لوگ جو پست رکھے جاتے ہیں اپنی آواز رسول اللہ کے حضور، جو پست رکھتے ہیں، بلا شبہ وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آواز رسول اللہ کے حضور، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو جانچ لیا ہے اللہ نے تقوی کے لیے، ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم۔ دیکھیں نا، میں جیسے کہتا ہوں کہ ہر ایک آیت میں تقوی کا مفہوم مختلف ہے۔ اب جتنی آیتیں میں نے پڑھی ہیں یا پچھلے ایپیسوڈ میں بھی دیکھی، کچھ نہ کچھ فرق ہوگا۔ یہاں تقوی کس کو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصحاب بیٹھتے تھے تو اونچی آواز سے بولتے تھے، آپس میں باتیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ آپس میں بھی باتیں نہیں کرو، رسول اللہ کی بات سے اونچی آواز بھی آپ کی نہ آئے، اور آہستہ سے، اور اپنی کان پھوسی نہ کرو، اپنے آپس میں باتیں نہ کرو۔ تو یہ پھر بلا شبہ وہ لوگ جو آرام سے آہستہ سے، اگر کوئی پوچھنا بھی ہو تو بڑے آرام سے ادب سے پوچھتے ہیں تاکہ گستاخی نہ ہو، اور اپنی آواز آہستہ رکھ کے رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی پوچھنا بھی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں یہ امتحان ہے ان کا، اور یہ جو ہے میں جانچ ہے یہ کہ کوئی اونچی آواز سے بولے گا تو ان کے میں اعمال میں نے ختم کر دوں گا، ضائع کر دوں گا، یہاں تک اللہ تعالیٰ کے شدید الفاظ اور آیات میں کہ ان کے اعمال میں جو سب ضائع کر دوں گا اگر کسی نے ایسی بات کی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں اگر بات کی یا ان سے اونچی آواز میں بات کی۔ اور یہی تقوی کا امتحان ہے کہ اسی کو تقوی کہا یہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا تقوی۔ تو ابھی جو ہے ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے اب ساتھ بیٹھنے کی تو اونچی آواز نہیں، اب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کی اطاعت کی جائے، اس کی اطاعت کرنا ہی اب یہ ہے کہ ہم اونچی آواز نہیں کریں، اسی مفہوم سے لیا جائے۔ تو ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت جو بیٹھے تھے اصحاب، احترام یہ تھا کہ اونچی آواز نہ ہو۔ اب احترام ہمارے لیے یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا، جو ان کی سنت ہے اس کو عمل کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اور وہ کیا کس چیز کا پیغام تھا؟ ان کا پیغام قرآن کا تھا، یہی کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس کے احکام کو سمجھو اور اس کے احکام پہ عمل کرو، اور یہی ہے تقوی ہمارے لیے۔ اب میسیج اور نصیحت ان کے لیے یہ تھی، آواز اونچی نہیں کرو، ادب سے بیٹھو، ادب سے سنو، وحی کو سنو، وحی کے احکام کیا ہیں ان کو سنو، اور یہی تقوی تو ہمارے لیے بھی اب یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھیں اور غور کریں اور تدبر کریں قرآن مجید کو، اور خاص طور پہ یہ جو تقوی کی آیات ہیں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، ایپیسوڈ جو ہیں وہ ان کو بار بار سنیں، سب سنیں، بار بار سنیں، دوستوں اپنے عزیز اقربا سب کو بھیجیں۔ تو یہ جو ہے
اب اس کے بعد سورہ کاف کی آیت 31 جو ہے اس میں تقوی کا ذکر ہے. آیت 31 سورہ کاف، اس میں فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. بار بار متقین کے لیے جنت کی بشارت، بار بار مختلف انداز مختلف ہے. اس کے پہلے والا کانٹیکسٹ کہ وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے یہ متقین کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، اس کے بعد کا مفہوم وہ دیکھنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ فرمایا اور قریب لائی جائے گی جنت، یعنی ان کے لیے جنت کا راستہ بھی لمبا نہیں ہوگا، جنت کو ہی ان کے قریب لے جائے گا کہ ان کے قریب آ جائے گی جنت، متقیوں کے لیے کچھ دور نہ ہوگی. تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. تو اس کے بعد والی آیت جو ہے وہ ہے، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. یعنی اگلی جو آیت ہے، یہ آیت 32 جو ہے، اسی کے تسلسل میں یہ ہے وہ جنت جو متقیوں کے قریب لے آئی جائے گی. اور پھر اگلی آیت میں یہ کہ یہ ہے وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے متقیوں سے کیا تھا ہر اس شخص کے لیے جو تھا رجوع کرنے والا اور یاد رکھنے والا. یہ آیت 32 جو ہے، یہ جو ڈرتا رہا رحمان سے بن دیکھے، بغیر اللہ کو دیکھا نہیں مگر ڈرتا رہا، اور آیا ہے لیے ہوئے دل گرویدہ. اور اپنا دل کی بات ہے، یعنی دل کے تقوی کی بات ہے کہ دل سے وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا یقین رکھتا رہا، اور دل کے یقین کے ساتھ اس نے جو اعمال کیے اور اللہ تعالیٰ سے دل سے ڈرتا رہا جو، تو وہ اس کیفیت میں جو لے کے آیا اعمال، تو وہ ہے اصل میں یہ اس کا جو ہے مستحق، یہ جو جنت کی بات کی جا رہی ہے، تو جس کے لیے بشارت دی جا رہی ہے جنت کی. یہ 31 اور 32 سورہ کاف کی یہ دونوں آیات جو ہے تسلسل میں بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. میں دوبارہ اس کو پڑھ دیتا ہوں، اس کا ترجمہ بے حد اہم ہے. تو 31 آیت، اور قریب لائی جائے گی جنت متقیوں کے لیے تاکہ ان کو یہ بھی نہ تکلیف ہو، کوئی لمبا سفر نہیں کرنا پڑے گا، پل سرات سب آسان ہو جائے گا ان کے لیے گزرنا، اور کچھ دور نہ ہوگی جنت ان کے لیے، سامنے دکھائی دیتی ہوگی. یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے، اب یہ 32 آیت جو ہے وہ ہے، یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے. یہ تھا وعدہ جو رجوع کرنے والا ہے. کس کے لیے؟ جو رجوع، جو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا دھیان رہتا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذکر، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پورا کرنے میں ہی اس کا رجوع رہتا تھا، اور وہ یاد رکھنے والا تھا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو یاد رکھتا تھا، اللہ کو یاد رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو یاد رکھتا تھا، اور ڈرتا رہتا تھا اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے جو رحمان سے ڈرتا رہا بن دیکھے، کہ اللہ تعالیٰ کو اس نے نہیں دیکھا، اس نے جنت دوزخ کو نہیں دیکھا، عذاب کو نہیں دیکھا، مگر یقین کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے صحیح ہے، عذاب ہوگا، اٹھائے جائیں گے، حساب ہوگا. تو اس نے ان سب باتوں پہ یقین کیا بن دیکھے، بغیر دیکھے. اور اب وہ آیا ہے لیے ہوئے دل گرویدہ یا قلب منیب، بہت ہی صاف ستھرا اور بہت ہی نیکیوں سے بھرا ہوا دل جو ہے وہ لے کے آیا. تو قلب سلیم، قلب منیب، وہ ساتھ جو ہے وہ لے کے آیا، اس کے ساتھ آیا وہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ. تو اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ اس کا استقبال ہوگا، فرشتے استقبال کریں گے، اور جنت اس کے قریب لائی جائے گی، بجائے اس کے کہ وہ بہت اس کو کوشش کرنی پڑے، آگے بہت سفر کرنا پڑے. تو یہ بہت ہی اچھی آیات ہیں سورہ کاف کی، یہ دونوں 31 اور 32. تو اس کے ساتھ یہ جو مضمون ہے آج کا، یہ ایپیسوڈ جو 30 ہے وہ اختتام پہ پہنچا. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے اور
میری اولاد کو، آپ کی اولاد کو، سب سننے والوں کو، جو بھی میں نے سنایا، آپ نے سنا، اس پہ عمل کی توفیق۔ اصل چیز تو عمل ہی ہے، اور یہ تقویٰ کی اور متقین کی جو بھی باتیں بتائی جا رہی ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے ان پہ عمل کرنے کی۔ تو جس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ، مبشر محمود شاہ، السلام۔